قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتَ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ ان لوگوں پر اس گھر کا طواف کرنا، اس گھر کے لیے جانا، ارادہ کرنا، قصد کرنا ضروری ہے جو اس گھر کی جانے کی استطاعت رکھتا ہو، اس گھر تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو، ہمت رکھتا ہو، مالی اعتبار سے اللہ نے اسے نوازا ہو، تو اس آدمی کے لیے، اس مرد کے لیے، اس عورت کے لیے حج بیت اللہ کرنا ضروری ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام والا خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے۔ پہلی چیز ہے شہادتی، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے۔ دوسری چیز وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، دوسری چیز نماز قائم کرنا۔ تیسری چیز ہے وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنا۔ چوتھی چیز ہے والحج، اور حج کرنا۔ اور پانچویں چیز ہے وصوم رمضان، اور رمضان کا روزہ رکھنا۔ تو 5 چیزیں ہیں اسلام کی بنیاد۔ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پر منحصر ہے۔ تو یہ 5 چیزیں مختلف اوقات میں مختلف لوگوں پر واجب ہوتی ہے۔ دیکھیے میں عقل سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلی چیز ہے تعارف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ نے پہچان کرا دیا کہ ایک اللہ ہے جس کی عبادت کی جائے، اور ان کو کیسے پانا ہے تو محمد رسول اللہ کے طریقے سے پانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ تعارف ہوا، اس کو تعارف کرتے ہیں۔ جب میں آپ سے ملا، ٹھیک ہے، آپ سے ملا تو یہ ہماری آپ سے پہچان بڑھ گئی۔ اب اس پہچان کو دور تک یعنی ہمیشہ برقرار رکھنے کے لیے ایک چیز اس میں یہ ہوگی کہ ہمیں آپ سے رابطہ کرنا پڑے گا، تو اس رابطہ کا نام ہے نماز۔ دوسری چیز اسلام کی بنیادوں میں سے دوسری چیز کیا ہے؟ نماز۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کا ادا کرنا۔ تو نماز کیا ہے؟ نماز ہے وسیلۃ البین وبین اللہ وبینکم وبین ربکم، کہ تمہارے اور تمہارے اللہ کے درمیان ایک جوڑ پیدا کرتا ہے۔ تو پہلی چیز تعارف ہوگی، پہچان ہو گیا، اور پہچان کے بعد جوڑ پیدا کرنے کے لیے وہ کیا ہوا؟ نماز قائم کرنا۔ تیسری چیز ہے وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ دیکھیے زکوٰۃ جو مال خرچ کیا جائے اللہ کے راستے میں، اور زکوٰۃ یہ محبت کا پیغام ہے۔ زکوٰۃ کس چیز کا پیغام ہے؟ محبت کا۔ جب انسان تعارف بھی ہو گئی، اس سے میل جل بھی ہو گیا، پہچان بھی ہوگی، ملاقات بھی ہو گئی، تو یہ ملاقات کو محبت میں تبدیل کیسے کرنا ہے؟ تو مال خرچ کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ مال خرچ کرنا ہے۔ دیکھیے ایک صحابی رسول آئے اور آ کر کے کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے موت سے ڈر لگتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے پاس مال ہے؟ کہا جی مال ہے میرے پاس۔ تو کہا کہ اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو۔ کیوں؟ مال جہاں خرچ ہو جائے گا، مال جہاں خرچ ہوگا اس کی محبت تیرے دل میں بیٹھ جائے گی۔ تو تم مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، اللہ کے لیے خرچ کرو گے، تو اللہ کی ملاقات کی تمہارے درمیان، تمہارے دل میں شوق بڑھ جائے گی۔ تو ایسی ہم جس چیز میں بھی مال خرچ کریں، گھر پہ مال خرچ کرتے، گھر کو بناتے ہیں تو اس گھر سے محبت ہو جاتی ہے۔ ہم گاڑی لیتے ہیں تو گاڑی پہ مال خرچ کرتے تو اس گاڑی سے محبت ہو جاتی ہے نا۔ تو مال جہاں خرچ ہوتا ہے وہاں انسان کا دل لگ جاتا ہے۔ تو اسی لیے پہلی تعارف کو ملاقات میں تبدیل کرنے کے لیے نماز کو محبت میں تبدیل کرنے کے لیے اللہ نے کہا زکوٰۃ ادا کرو، اور اس کے بعد محبت سے ایک بڑی چیز ہے، وہ بڑی چیز کیا ہے؟ عشق۔ محبت سے بڑی چیز کیا ہے؟ عشق۔ عشق کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر چیز سے فنا ہو کر ایک چیز پہ قربان ہو جانا، ہر چیز کو چھوڑ دینا ایک چیز کے لیے، اس کا نام عشق ہے۔ محبت بڑھ سکتی ہے، جیسے مجھے محبت ہے اپنے ماں سے، اپنے باپ سے، اپنے بھائی سے، آپ کو محبت ہے اپنی بیوی سے، بچوں سے، ہے نا۔ محبتیں بڑھ جاتی ہیں لیکن عشق بڑھتا نہیں ہے، عشق بڑھتا نہیں ہے۔ تو چوتھی چیز کا نام کیا ہے؟ عشق۔ اور وہ عشق کیا ہے؟ روزہ رکھنا۔ روزہ رکھنا، اور روزے کے اندر ہم اللہ سے جڑ جاتے ہیں۔ پانی موجود ہے لیکن اللہ سے ہمارا عشق ہے، اللہ نے کہا ہے پانی نہیں پی سکتے، اسی لیے ہم پی نہیں رہے۔ کھانا ہمارے سامنے موجود ہے لیکن اللہ کے عشق میں اللہ نے کہا ہے کہ کھانا نہیں کھانا ہے تو ہم کھاتے نہیں ہیں۔ تو یہ اللہ سے عشق کا ثبوت ہے کہ روزہ کا رکھنا، ٹھیک ہے نا۔
جب انسان تعارف بھی ہو جاتا ہے اس انسان کو اللہ سے پہچان بھی ہو جاتی ہے, اللہ کی ملاقات بھی ہو جاتی ہے, اور محبت میں مال بھی لٹانا شروع کر دیتے ہیں, پھر اس اللہ کے لیے ہر چیز قربانی, یعنی پیاس کی, بھوک کی, اپنی بیوی سے ملنے کی, جلنے کی, سب چیز کی قربانی جب پیش کر دیتا ہے, عشق ہو جاتا ہے. اس کے بعد جب عشق کسی سے ہو جاتا ہے تو عشق کس چیز کا طالب ہوتا ہے؟ دیدار کا. اگر آپ کو کسی سے عشق ہے, کسی سے عشق ہے, تو یہ عشق کس چیز کی خواہش رکھتا ہے کہ اس سے میری پہچان ہو, اس کا میں دیدار کروں, اس کو میں دیکھوں اور اس دیکھنے کا میں اظہار کروں عشق کے دائرے میں. تو اسی عشق کا اظہار کرنے کے لیے اللہ نے حج کو مقرر کیا. کس چیز کو؟ حج کو. اور حج عشق کا اظہار کا نام ہے. کس چیز کا اظہار کا نام ہے؟ ہم اللہ کے لیے جاتے ہیں, پھر اس کے بعد دیوانے بن کے جاتے ہیں, مجنون بن کے جاتے ہیں, اور اللہ ہمیں عشق کا وہ لباس پہناتا ہے جو لباس اس سے پہلے ہم پہنے ہی نہیں ہے, جو بغیر سلے ہوئے کپڑے, ایک چادر اور ایک تہبند, ایک لنگی, یہی نہ ہوتا ہے. اور اسی کو آپ سلا ہوا بھی نہیں ہوتا ہے, یہ بس اس کو لپیٹنا ہوتا ہے. اور اس کے بعد یہ عشق جو ہے نا, یہ عشق زور و شور کا بڑھاوا دیتا ہے کہ میرے پاس آؤ, مجنون بن کے آؤ, دیوانہ بن کے آؤ, عاشق بن کے آؤ. تو اس عاشق میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم بال بھی نہیں کٹا سکتے, تم ناخن بھی نہیں کاٹ سکتے, تم خوشبو والے صابن بھی استعمال نہیں کر سکتے, خوشبو والے تیل بھی استعمال نہیں کر سکتے, عطر بھی استعمال نہیں کر سکتے, چونٹی جوئی کسی بھی چیز کو مارنے کی اجازت نہیں ہے, بلکہ اس عشق کا اظہار کرنا ہے اور بلند آواز سے کہنا ہے لبیک لبیک لبیک, اے اللہ میں حاضر ہوں, اے اللہ میں حاضر ہوں. اس عشق کا اظہار ہوتا ہے. اور جب کوئی بندہ اپنے معشوقہ سے عشق کا اظہار کرتا ہے تو زور و شور میں کرتا ہے. عشق, مجھے عشق ہے نا تو میں سب کو بتاؤں گا, اس سے میں اظہار کروں گا, اس کو میں اپنے درد سناؤں گا. تو وہی اللہ کے سامنے جب بندہ جاتا ہے تو وہاں پہ عشق کا اظہار بھی کرتا ہے لبیک, اور میدان عرفات میں جا کر کے سب جمع ہوتے ہیں اور اپنے دکھڑے بھی اللہ کو سناتے ہیں.